أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمان. آج انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑی سی شرح کریں گے، پھر اس کے بعد سے تطبیق، پھر شرح، پھر تطبیق، کیونکہ تین مسئلہ پڑھنا ہے اور تینوں ایک دوسرے سے جدا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے ساری شرح کرتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یعنی دوسرا مسئلہ ہے، لیکن بیان کے اعتبار سے پہلا یہ کہ بتا رہے ہیں کہ الاطلاق و تقیید متلازمان. اگر تعریف ذہن میں ہوگی آپ کے، اور کل کی اس سے گزشتہ بحث جو ہے، تو ایک بات عرض کی تھی کہ اطلاق اور تقیید میں جو مقابلہ ہے، تقابل ہے، وہ کہا تھا کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے نا. اسے ایک جملہ کہا تھا تعریف کے بعد، وہی مقابل ہو التقیید. اسی کی شرح میں کہا تھا کہ تقابل کی جو قسم ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ. آج یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اطلاق اور تقیید ہیں، یہ ان دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے، ملازمہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس پورے مسئلے کا خلاصہ ایک جملے میں کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تلازم ہے، تلازم کیا مطلب ہے؟ تلازم کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق اور تقیید، ٹھیک ہے، یہ امکان اور استحالہ میں متلازم ہے. تلازم ان دونوں میں یعنی کیا مطلب؟ امکان اور استحالہ میں یعنی ہر وہ مقام، دیکھیے آپ ملکہ اور عدم، ہر وہ مقام کہ جہاں پر تقیید صحیح ہے، وہاں پر آپ بحث کریں گے کہ وہاں پہ بھی اطلاق درست ہوگا، ہے نا. اور ہر وہ مقام جہاں پہ جہاں تقیید محال ہے، امکان و استحالہ، جہاں تقیید محال ہے وہاں پر اطلاق بھی محال ہوگا. واضح؟ یعنی اگر اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ اطلاق تابع ہے کس کا؟ تقیید کا، ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ تقیید ممکن ہے تو وہاں پر اطلاق ممکن ہوگا، اور اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر تقیید ممکن نہیں ہے، تقیید محال ہے، تو وہاں پر اطلاق بھی محال ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہی جو ہے وہ اس مسئلے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرے خیال سے اس کے علاوہ وہ جو تقابل کی قسم ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. عبارت میں دیکھتے ہیں کیا ہے، اگر کوئی نئی بات ہے تو. فرما رہے ہیں اشرنا الی ان التقابل بین الاطلاق والتقیید من باب تقابل الملکہ و عدمہا. کہنے کہ یہ بات گزر چکی ہے، ہم نے اشارہ کیا کہ جو تقابل کی قسم ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. یعنی سمجھ رہے ہیں، یعنی جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں عام طور سے کہ آپ پتھر کو نہیں کہیں گے کہ وہ اعمیٰ یا بصیر ہے، سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر تقیید ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں پر یہ بھی بحث نہیں ہوگی کہ وہاں پر مطلق ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے. بلکہ جہاں تقیید ہو سکتی تھی اور تقیید نہیں ہوئی وہاں پہ کہیں کہ یہ جملہ جو ہے مسافر یا مفرد جو ہے مطلق ہے. کیوں؟ اب دیکھیے لأن الاطلاق هو عدم التقیید، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ملکہ اور عدم ملکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطلاق کیا ہے؟ اگر اطلاق یہ کہہ لیں الاطلاق هو عدم التقیید فیما من شأنہ ان یقید. یہ عبارت تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے. ہاں فیما من شأنہ ان یقید، یہ تفسیر ہے کس کی؟ یہ جو یعنی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ سے، یعنی جس کی شانیت یہ ہے کہ وہ مقید ہو سکتی ہے، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مطلق ہے یا نہیں ہے، بحث کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شے ایسی ہے کہ جہاں پر اس کی شانیت، وہاں پر وہ مقید تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے، پھر وہاں پر جو ہے وہ مطلق بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم نے ایک جملہ ایسے کہا کیا کہ امکان اور استحالہ میں یہ دونوں جو کیا ہے متلازم. دیکھیے یہ بات بھی عرض کی فَيَتْبَعُ الْإِطْلَاقُ التَّقْيِيدَ فِي الْإِمْكَانِ، ہے نا. امکان میں، امکان کے اعتبار سے اطلاق تابع ہے کس کا؟ تقیید کا. پھر تفسیر کر رہے ہیں کیا مطلب تابع ہونے کا؟ اے انہو اذا امکن التقیید فی الکلام وفی لسان الدلیل امکن الاطلاق. یعنی اگر کوئی دلیل ایسی ہے، اگر کوئی کلام ایسا ہے کہ جہاں پر تقیید ممکن ہے، وہاں پر ہم کہیں بحث کریں گے کہ یہاں پر مطلق بھی ممکن ہے، اطلاق ہو سکتا ہے. وَلَوْ امْتَنَعَ اسْتَحَالَ الْإِطْلَاقُ، یہاں پہ امتناع میں ہوا کہ ضمیر وَلَوْ امْتَنَعَ التَّقْیِیدُ اسْتَحَالَ الْإِطْلَاقُ. واضح انشاءاللہ. بمعنی دیکھیے کئی بات میں نے اس لیے بس ایک جملہ ہم نے کہا اور ہم تطبیق عبارت میں آگے. کیوں؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. بس دیکھیے اسی کو دہرا رہے ہیں
کئی لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. بمعنی انہ لا یمکن فرض، یہ بھی وہی بات ہے، بس عبارت بدلی ہوئی. دیکھیے گا، بمعنی انہ لا یمکن فرض استکشاف الاطلاق و ارادتہ من کلام المتکلم فی مورد لا یصح التقیید. یعنی متکلم کے کلام میں اگر تقیید صحیح نہیں ہے، تقیید کا کشف کرنا صحیح نہیں ہوگا، تو اس متکلم کے کلام سے اطلاق بھی کشف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بات وہی ہے جو اس سے پہلے کہا ہے کہ اگر کہیں کسی کلام میں کسی مورد میں اطلاق تقیید ممکن نہیں ہے تو اطلاق ممکن ہے. بس یہاں پہ یہ کہنے کہ اگر کسی متکلم کے کلام میں کسی جملے میں اگر تقیید آپ کشف نہیں کر سکتے تو اطلاق بھی نہیں کشف کر سکتے. ٹھیک ہے، بل یقین. ہاں، تو اب سوال یہ کہ ایسا جملہ یا ایسا مفرد کہ جس میں نہ اطلاق ہے نہ تقیید ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے جو حال پتھر کا ہے نا وہی حال اس کا ہوگا. یعنی پتھر نہ عامہ ہے نہ بصیر ہے. اس طریقے سے وہ جملہ کہ جو مقید نہیں ہو سکتا، محال ہے کہ مقید ہو، کہنے وہاں پہ مثلاً بحث ہی نہیں کریں گے. وہ جملہ نہ مطلق ہوگا اور نہ مقید ہوگا. بل یکون مثل هذا الکلام لا مطلقا ولا مقیدا، جیسے بہت پتھر ہے مثل عامہ اور بصیر کے حوالے سے. وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا بُدَّ أَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا، گرچہ متکلم جو ہے وہ واقع حال چاہتا ہے اپنے کلام سے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مراد لے، لیکن کیا ہے یہ چیز اس سے واضح نہیں ہوگی. وقد تقدم مثالہ فی بحث توسلی و تعبدی، کہنے کہ ہاں اس طرح کی بحث یہ جو ہے گزر چکی ہے جب ہم بحث توسلی اور تعبدی کو بتا رہے تھے. وہاں پہ ہم نے کہا تھا کیا، ان امتناع تقیید الامر بقصد الامتثال. اگر کوئی امر ایسا ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا یہ عبارت دقیق ہے، کہنے کہ ان امتناع تقیید الامر، یعنی امر کا مقید کرنا، ٹھیک ہے، اگر ممتنع ہو کس سے؟ بقصد الامتثال، یعنی اگر کوئی امر ایسا ہے کہ جس میں آپ قربتاً اللہ کی قید نہیں لگا سکتے، محال ہے. دیکھیے امر کیا ہے؟ مطلق ہے. امر جو ہے ایسے مطلب ایک جملہ ہے، یعنی اقیم الصلاۃ مثلا، یہ ایک امر ہے اقیم الصلاۃ. کہہ رہے کہ اگر یہ اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اس میں امتناع پایا جاتا ہو کہ آپ اقیم الصلاۃ کو بقصد القربہ کی جو قید ہے آپ اس میں نہیں لا سکتے، تو اگر یہ بقصد القربہ کی قید لانا، ٹھیک ہے، امر میں اگر ممتنع ہو تو کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ اطلاق بھی وہاں پر ممتنع ہوگا. وہی بات ہے، ان امتناع و تقید الامر، امر کا مقید کرنا اگر ممتنع ہو کس سے؟ بقصد الامتثال. بقصد الامتثال یہی کہ انسان کیا نماز پڑھے قربتاً اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ آپ اگر تعبدی اور توسلی بحث ذہن میں ہے تو توسلی اور تعبدی میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق کرتے ہیں کہ توسلی وہ ہے کہ جس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، تعبدی وہ امر ہے کہ جس کے امتثال میں قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے اگر کوئی امر ایسا ہے کہ جس کا مقید کرنا بقصد امتثال اگر ممتنع ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو لازمہ یستلزم امتناع اطلاقہ بنسبت الی هذا القید، تو اسی قید کی بنسبت، ٹھیک ہے، لازمہ پایا جاتا ہے کہ کیا ہو؟ اطلاق بھی ممتنع ہو. خصوصی جملے کی جو ہیڈنگ لگائی ہے الاطلاق والتقیید متلازمان، اس کا مطلب بتا رہے ہیں آپ کو کہ جس جگہ پر اطلاق تقیید ممکن نہیں ہے، محال ہے، اس کی جگہ پہ اطلاق بھی محال ہوگا. اور یہ بات کہاں گزری ہے؟ کرے یہ بات جو ہے توسلی تعبدی کے بحث میں گزر چکی ہے. وذکر نہ ہونا کا کئی فیون کا استکشاف و اعداد جلدات کو باطلاق مقام لا باطلاق کلام الواحد. اور ہم نے وہاں پر یہ جملہ، یہ اب یہ ساری بحث کس کی؟ وہاں توسلی تعبدی میں. لائٹ آ گئی تو بند کر دے پنکھا، آواز بہت تیز ہو رہی ہے اسی کے لیے. اچھا خیر، وذکر نہ ہونا کا کئی فیون کے استکشاف و ارادت الاطلاق باطلاق الکلام مقام. اور ہم نے وہاں پر یہ بات ذکر کی تعبدی اور توسلی کے بحث میں کہ آپ اطلاق مقام کے ذریعے سے کس طریقے سے اطلاق کو سمجھ سکتے ہیں، اطلاق کو کشف کر سکتے ہیں. لا باطلاق الکلام الواحد، کلام واحد کے ذریعے سے آپ اطلاق کو کشف نہیں کریں گے. یہ جملہ بہرحال ترجمہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ اطلاق کلام واحد، آپ کلام واحد کے ذریعے سے اطلاق نہیں سمجھے، بلکہ اطلاق آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے اطلاق آپ کو اطلاق مقام کے ذریعے سمجھ میں آیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر متکلم نے مثلا ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ مثلا، ٹھیک ہے، اور یہ امر جو ہے متکلم یہ چاہتا ہے کہ اس امر کو وہ مقید کرے کس سے؟ کہ جو مکلف ہے وہ نماز کو بقصد قربت انجام دے. لیکن اس نے جملہ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ.
قصد قربت کی شرط نہیں لائے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ ماہیت کے اعتبار سے قصد قربت کو دلالت نہیں کرتا ہے نا. تو اب کہہ رہے ہیں قصد قربت، اب مکلف کیا کرے گا؟ قصد قربت سے انجام دے گا یا نہیں دے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق کے مقام یہ ہے کہ اگر متکلم کو چاہیے تھا کہ وہ امر کو بقصد قربت اگر چاہ رہا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے؟ کلام میں ذکر کرے کہ قصد قربت کے ساتھ ہمیں ضروری ہے امتثال، لیکن اس نے ذکر نہیں کیا. تو اطلاق تو اس کلام کے مقام جو مقام ملقا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا کیا چاہتا ہے؟ بس نماز کو بنا قصد قربت چاہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے یعنی یہ اگر آپ اس بحث کو وہاں سے اٹھا کے دیکھیں تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک امر مولا ہے جو مولا نے کلام ذکر کیا اور اس کو قید اور اس کو اگر اس کلام کو مقید کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اور قید کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اور جملے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے وہ بعد والا جملہ نہیں کہا ہے تو ہم اس سے کیا سمجھیں گے کہ کلام اس کا مطلب واضح. اگر وہ قید چاہ رہا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ ایک الگ اور جملہ ذکر کرتا. اس نے ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ کلام کو مقید نہیں چاہتا بلکہ واضح ہوگی بات. ابھی یہ بات جو ہے وہ ابھی جو چوتھا مسئلہ ہے اس میں یہ بات آئے گی ہاں کہ یہ جو اطلاق ہے یہ وضع کے ذریعے سے سمجھا جا رہا ہے یا مقدمات حکمت کے ذریعے سے، اس میں زیادہ انشاءاللہ بات واضح ہوگی. فی الحال یہ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ واضح انشاءاللہ. ہاں کہ مطلب بتانا آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اطلاق کیسے سمجھیں. کہا کہ ہم نے اطلاق عدم تقید کے ذریعے سے سمجھا کہ وہاں پر تقید ممکن تھی لیکن اس نے تقید کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ مولا کیا چاہتا ہے؟ اطلاق. یہ بہرحال یہ بحث اس میں گزری ہے. تو یہ ہے نا یعنی وہ جملہ اس میں سے امام انشاء نے یوں یعنی وہ امر جو اس نے انجام دیا ہے نماز جو ہے وہ قصد قربت کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہے. یعنی اس میں قید آنے میں کوئی اس میں محال نہیں ہے لیکن اس نے قید کا ذکر نہیں کیا. تو قید کا ذکر نہیں کیا، اس سے اطلاق سمجھیں گے. اس سے کہ اطلاق کیا ہے ہم نے پڑھا لیکن قید نہیں لایا. اچھا قید کیسے آ سکتی تھی؟ کہا ایک اور جملہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے جو امر دیا ہے نماز کا اسے قصد امتثال کے ذریعے سے انجام دیا. اس نے قید نہیں لگائی. ہاں تب نہیں ہو سکتا. واضح. ہاں اس میں صلاحیت ہو تو مقید ہو سکے. کیونکہ ابھی ایک بحث آنے والی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اطلاق، یہ اطلاق اور تقید جو مسئلہ ہے یہ اطلاق کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ کیا یہ اطلاق جو ہے وہ وضع کے ذریعے سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا نے جو جملات میں سے کہتے ہیں رجل رقبہ، یہ جو رقبہ ہے یہ کہتے ہیں آپ مطلق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی رقبہ کو آپ چاہیں تو اطلاق کر سکتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں اطلاق جو سمجھ میں آتا ہے مفرد میں یا جملے میں، یہ جو اطلاق ہے یہ وضع کے ذریعے سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا نے وضع، یعنی مولا نے یا جو بھی واضح ہے اس نے ان جملات کو یا ان مفردات کو وضع کیا ہے. کس کی؟ اس کے ماہیت، چونکہ رجل کی ایک ماہیت ہے، انسان کی ایک ماہیت ہے، تو اس ماہیت پہ دلالت کرے. اور پلس کس بات کے اوپر؟ اطلاق اور ارسال کے اوپر. اس کے لیے وضع ہے یا نہیں؟ فقط جو مفرد ہے انسان بس وہ دلالت کرتا ہے ماہیت انسان کے اوپر. اور یہ جو اطلاق سمجھ میں آ رہی ہے یہ اطلاق ایک الگ سے مقدمات حکمت سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ جو نظریہ ہے یہ جب بھی وہ نظریہ کس کے بیس پہ ہے؟ اگر یہ جواب دیتے سمجھیں کہ آپ بحث سمجھ رہے ہیں. ہم نے ذکر کیا کہ اطلاق میں دو اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اطلاق یعنی، اور اطلاق بھی میرا یہ بات آ رہی ہے اس کو شرح کر دیتے ہیں تاکہ ہم تطبیق کر لیں گے. ابھی ایک بحث آنے والی ہے کہ اطلاق میں دو اقوال ہیں. ٹھیک ہے، ایک گروہ ہے سلطان العلماء سے پہلے کا مقدمین کا گروہ، اور ایک گروہ ہے سلطان العلماء کے بعد کا گروہ. ٹھیک ہے، تو اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ کہ جو اطلاق ہوتا ہے، اطلاق چاہے مفرد میں ہو یا جملے میں. اب جملے میں اطلاق کیسے ہوتا ہے ابھی ہم اس کے بعد والا مسئلہ پڑھیں گے کہ جس طریقے سے مفرد میں اطلاق ہے اس طریقے سے جملے میں بھی اطلاق ہوتا ہے. تو اب اختلاف کیا ہے؟ مقدمین اور متاخرین میں، اور فاصل بیچ میں سلطان العلماء ہے، وہ جن کی شرح لما میں ہے، بلو والی جو چاپ ہے سلطان العلماء کی شرح ہے، تو وہ فاصل ہیں. تو ان کے بعد والے کہتے ہیں کہ اطلاق جو ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے. ان سے پہلے والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اطلاق وضعی ہوا ہے کس کے لیے؟ یعنی جو جملات یا جو مفردات اطلاق پائے جاتے ہیں وہ بالوضع ہے، یعنی بمقدمات الحکمت نہیں ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیسے ہے؟ جیسے مثال ہم نے فرض کیا، مثال آپ کوئی بھی مثال دے دیجیے جس میں اطلاق پایا جاتا ہو، جیسے رجل، اکرم رجلا مثلا، آپ کو کہا کہ ایتک رقبہ، یہ رقبہ کیا ہے؟ اطلاق پایا جاتا ہے. اکرم انسان، کسی بھی انسان کا آپ کریں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اطلاق پایا جا رہا ہے یہ بالوضع ہے. اچھا، جب بالوضع کہیں تو مطلب کیا ہے؟ وضع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو ہر لفظ کا اپنا معنی ہوتا ہے، ہر لفظ کا اپنا معنی ہوتا ہے. انسان کا اپنا ایک معنی ہے، ایک ماہیت ہے، ٹھیک ہے. رجل کی اپنی ایک ماہیت ہے اور رقبہ کی اپنی ایک ماہیت ہے. تو جو وضع کے قائل ہیں وہ کیا کہیں گے کہ لفظ رجل کو، دیکھیے گا، لفظ رجل کو وضع کیا ہے واضح نے کہ وہ دلالت کرے ماہیت رجل کے ساتھ ساتھ پلس ماہیت رجل پلس کس کے؟ اطلاق اور ارسال. کیونکہ اطلاق کا معنی ہم نے سے پہلے ارسال کا عدم تقیید، ٹھیک ہے، جو وضع کے قائل ہے. اور جو مقدمات حکمت قائل وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، رجل کا معنی صرف ماہیت رجل، انسان کا معنی صرف ماہیت انسان. یہ اطلاق کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ وضع نہیں ہوا اس کے لیے، بلکہ اطلاق آپ کو مقدمات حکمت سے سمجھ میں آ رہا ہے. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. یعنی جو واضح ہے، جو وضع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر لفظ دو چیزوں کے لیے وضع ہوا ہے. ہاں، اور جو مقدمات حکمت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر لفظ بس اپنے معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اطلاق آپ کو الگ سے سمجھ میں آئے گا، اس کے لیے مقدمات حکمت کی ضرورت ہوگی. واضح انشاءاللہ. مصنف نے کیا اختیار کیا ہے؟ ہاں، متاخرین میں سے چکے ہیں، اور تو وہ سب نے جو ہے کیا ہے، مقدمات حکمت کے ذریعے سے ہی اس کو اختیار کیا ہے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے جملہ پڑھا، یہ جملہ بہرحال تھوڑا اگر اس میں قابل توجہ ہے، وہ کیا کہ ابھی جو ہم نے جملہ یہ کس کی طرف ناظر ہے، یہ کس طرف پلٹتا ہے؟ یعنی یہ وضع کے اعتبار سے ہے یا مقدمات حکمت کے اعتبار سے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی جو ہم نے یہ آخری والا جملہ پڑھا تھا، یہ والا وذکر نہ ہونا کا، یعنی ہونا کا وہی تعبدی توسلی اس میں کہ کیف یمکن استکشاف و ارادۃ الاطلاق، کہ آپ اطلاق کو کیسے ارادہ کر سکتے ہیں، اطلاق کا کیسے کشف کر سکتے ہیں، کس سے بھی؟ اطلاق المقام، اطلاق مقام کے ذریعے سے. ہاں، کون سا نظریہ یہ، وضع یا اطلاق؟ تو ووٹ ہو جائے، دیکھیں کون کتنا کہہ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرا نظریہ. ہاں یہ اس جملے میں یہ جملہ کس طرح پلٹ رہا ہے؟ یہ پورا جملہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ ہم اطلاق سمجھ میں آتا ہے، توسلی یا تعبدی میں انہوں نے کہا کہ اطلاق ہمیں کس کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے؟ اطلاق مقام کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ وضع کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا اس کے مقدمات حکمت کے اعتبار سے؟ آپ جی، یہ وضع والے زیادہ ہیں. کیوں آپ کو وضع سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ وضع میں ہم نے کیا کہا؟ وضع میں ہم نے یہ کہا کہ جو بھی جملہ ہو یا مفرد ہو، وہ وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ ایک تو اپنے معنی پہ دلالت کرے، جیسے سمیع کا معنی ہے سننے والا، ٹھیک ہے، اس کے پلس اس کا کیا؟ ارسال اور اطلاق. ٹھیک ہے، وضع والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سمیع کا معنی بس سننے والا ہے، اگر آپ کو اطلاق چاہیے، ارسال چاہیے، تو آپ مقدمات حکمت سے پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر بہرحال مقدمات حکمت کے ذریعے سے آپ ایک دلیل تو آپ کے پاس یہ بھی ہونی چاہیے کہ مصنف کا نظریہ بھی مقدمات حکمت ہے، تو وہ کیسے توسلی تعبدی میں جو ہے وہ اس کو وضع پہ اختیار کریں گے. ایک بات سامنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کیا کہا انہوں نے، کہا کہ اطلاق اور یہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کس سے؟ اطلاق مقام کے ذریعے سے. یہ مقدمات حکمت میں سے ہے. مقدمات حکمت میں ہم پڑھیں گے. مقدمات حکمت کیا ہے کہ مولا اگر مقام بیان میں، ٹھیک ہے، مقام بیان میں، یہ مقدمہ حکمت کی ایک فرع ہے. مولا اگر مقام بیان میں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ قید لا سکتا تھا لیکن اس نے قید نہیں لایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مطلب چاہتا ہے. واضح؟ تو یہ وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقدمات حکمت. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ ہم اطلاق مقامی اس کے ذریعے سے، ہم نے کیا کہا تھا کہ مولا اگر چاہتا تو قصد امتصال کی شرط لا سکتا تھا لیکن وہ نہیں لایا، اس کا مطلب ہاں علیکم السلام. کیا؟ ہاں تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا، واضح نے تو واضح نے اگر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بس صلاۃ آپ کو سمجھ میں آئے گا، قصد امتصال آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. قصد امتصال کے لیے آپ کو ایک الگ سے جملے کی ضرورت ہے. ہاں، بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح انشاءاللہ؟ جی نہیں واضح شاید. واضح؟ چلیے، ہوتا ہے کبھی کبھی جو سامنے کی چیزیں زیادہ وضاحت کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ انشاءاللہ اتنا زیادہ دقیق نہیں ہے بحث. اب آئیے ایک اور مسئلہ ہے بہت چھوٹا سا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا، اب تک مصنف نے کتنی چیزوں میں اطلاق ثابت کیا ہے؟ مفردات میں کیا. مفردات میں کون کون سے ہیں؟ اس میں اس سے پہلے کہا کہ یعنی
ہم بحث کر سکتے ہیں مطلق اور مقید اس میں الف لام عہد میں ہے نا، عالم شخصیہ کہا تھا، اس میں جنس، علم جنس، یہ سب چیز پیدا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، عام کو بھی کہا تھا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اطلاق و تقیید کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں مفردات میں تھیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ عالم شخص ہو یا الف لام عہد ہو یا عام ہو، جن میں ان تینوں میں کیا کہا، ان تینوں میں ایک اشتراک یہ پایا جاتا ہے کہ ان تینوں میں جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے، کہا کہ اطلاق جو ہے وہ باعتبار احوال ہے، باعتبار افراد نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے جو کہا تھا کہ یہ جو اس میں جنس ہو یا عالم جنس ہو یا نکرہ ہو، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب بحث کیا ہے، کہہ رہے ہیں یہ جو اس سے پہلے جو بحثیں تھیں وہ راجع تھیں کس کی، مفرد کے اعتبار سے، کہ مفرد مطلق ہو رہا تھا یا مفرد جو ہے وہ مقید ہو رہا تھا. ابھی کی بحث میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا صرف مفرد ہی جو ہے وہ مطلق اور مقید ہوتا ہے یا جملہ بھی مفرد مقید ہوتا ہے، جملہ بھی مطلق اور مقید ہوتا ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ اگر آپ اصولین کے کلام کو دیکھیں اور ان کے استعمالات کو دیکھیں تو فوراً جو ہے جب مطلق کی بات آتی ہے تو آپ کو مثال جو دیتے ہیں مفرد کی دے دیتے ہیں، مقید کی بات ہے تو جو مثال دیں گے وہ مفرد ہی کی دے دیں گے. اس سے یہ لگتا ہے کہ بعض اصولین یہ خیال کرتے ہیں کہ مطلق اور مقید کی بحث جملات میں جاری نہیں ہوتی، جبکہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ جملات میں بھی مفرد اور مقید کا تصور ہے، جملہ بھی مطلق اور مفرد مقید ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، اب رہی بات یہ کہ جب جملہ بھی مفرد اور مقید ہوتا ہے تو پھر اس کو صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ مفردات میں ہی اطلاق اور تقیید جو ہے مشہور ہے اور جملات میں نہیں ہے؟ تو مصنف کہنے کو اس وجہ سے کہ چونکہ جملات میں اطلاق اور تقیید کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سے علماء نے اس کو ترک کر دیا اور یہ اس کی بحث جو اتنا مشہور نہیں ہوتی، ورنہ جملہ بھی مفرد کی طرح سے مطلق اور مقید ہوتا ہے. پر یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جملے کا اپنے مطلق اور مقید ہونے کا اپنا قانون ہے، اپنا اعتبار ہے، سمجھ رہے؟ جملہ شرطیہ اگر مطلق ہوتا ہے تو اس کا اپنے شرائط ہے نا، وہ کوئی نکرہ فی سیاق نفی اگر اطلاق ہے اس کے اندر تو پھر اس کا اپنا ایک قانون. تو کہہ رہے کہ چونکہ ضابطۂ کلی ہمارے پاس نہیں ہے اس وجہ سے ہم جو ہے یہاں پر مطلق جملے میں مفرد اور مطلق اور مقید کی بحث جو زیادہ مشہور نہیں ہو سکتی، ورنہ مصنف کہہ رہے کہ جملے میں بھی مفرد مقید کا تصور ممکن ہے. آپ دیکھیے، الاطلاق لا یختص بالمفردات. ٹھیک ہے، اطلاق مختص نہیں ہے کس سے؟ مفردات سے. مفردات کیا ہے؟ یہی جو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان، رقبہ، رجل، یہ کما یظہر من کلمات اصولیین. جیسا کہ بعض جو ہے کیا ہے، بعض اصولین سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اطلاق جو ہے کیا ہے، مخصوص ہے کس سے؟ مفردات سے. ٹھیک ہے، اذ مثلوا، دیکھیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مطلق کی مثال دیجئے تو کیا مثال دیا؟ اس میں جنس کے ذریعے سے، ہے نا، انسان، حیوان، یہ دے دیا. علم جنس کے ذریعے سے، اسامہ، سؤالہ. نکرے کے ذریعے سے مثال دی، رجل، رقبۃ، ہے. تو کہہ رہے کہ یہ مثالیں، اور مثالیں کیا ہیں؟ سب مفرد مثالیں ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قصد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جملہ جو ہے مفرد نہیں ہوتا ہے، جملہ جو ہے وہ مقید نہیں ہوتا، مطلق نہیں ہوتا، بل یکون فی الجمل مصنف ہے جبکہ جملہ بھی مطلق اور مقید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ کا اطلاق و صیغۃ افعل، جیسے صیغہ افعل ہے نا، صیغہ افعل کا اطلاق کس میں سمجھ میں آتا ہے؟ الذی یقتضی استفادۃ الوجوب العینی والتعیینی والنفسی. ٹھیک ہے، کہہ رہے اگر کوئی جملہ، اگر صیغہ افعل جو ہے وہ کیا ہو؟ مطلق وارد ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے وجوب عینی کے مقابلے میں کیا ہے؟ وجوب عینی کفائی، تعینی کے مقابلے میں تخیری. ہاں، اور نہیں، یہ جو تعینی اور تعینی ایک ہی ہے، نام ایک ہی ہے. تعینی کے مقابلے میں تخیری ہے اور نفسی کے مقابلے میں غیری. احسن. تو اب کہہ رہے کہ اگر صیغہ افعل، ٹھیک ہے، مطلق وارد ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں کوئی الگ سے معونہ، کوئی الگ سے قید کا ذکر نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس صیغہ افعل سے وجوب عینی مراد دیں گے.
ٹھیک ہے. وجوب تعینی مراد لیں گے, تخیری مراد نہیں لیں گے, عینی مراد لیں گے, ٹھیک ہے, کفائی مراد نہیں لیں گے, نفسی لیں گے, غیری نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابل میں جو ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے تخیری ہو یا غیری ہو, یہ سب مونع زائدہ, مونع نہیں قید زائد کے محتاج ہیں. اب چونکہ متکلم نے مقام بیان میں قید زائد کو ذکر نہیں کیا ہے, اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ جملات جو اور صفت جو ہے کیا یہ جملہ ہے, مفرد نہیں ہے. اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جملہ جو کیا ہے مطلق ہے. واضح؟ تو اس سے بات, اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ کوئی پوچھے کہ مطلب اطلاق جملہ کی مثال کیا ہے, تو آپ صیغہ افعل کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. اب آئیے فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ مِن نَوْعِ اطلاق الجملہ. کہہ رہے یہ جو مثالیں ہم نے دی صیغہ افعل والی, کہہ رہے اس میں جو اطلاق پایا جاتا ہے یہ کیا ہے, یہ اطلاق مفرد نہیں ہے بلکہ اطلاق جملہ ہے. ٹھیک ہے, وَمِثْلُهُ, اور اسی طریقے سے اطلاق جملہ ہی کہا جاتا ہے کسے, اطلاق جملۃ الشرطیہ فی استباحۃ الانحصار فی الشرط. آپ نے جملہ اس میں مفہوم شرط میں پڑھا ہے کہ جب آپ مفہوم شرط میں کہتے ہیں کہ اکرم زید ان جاءک زید فاکرمہ مثلا, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جملہ شرطیہ سے آپ انحصار سمجھتے ہیں, ہے نا, تو انحصار جملہ شرطیہ کا انحصار کی وضاحت کرنا یہ کیا ہے, یہ بھی اطلاقی کے ذریعے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر متکلم چاہ رہا تھا کہ نہیں آپ یعنی صرف مطلب اکرام یعنی آن ہی کی صورت میں نہیں بلکہ اگر وہ عالم ہے تو بھی آپ احترام کر سکتے ہیں, تو اسے چاہیے تھا کہ ذکر کرنا. واضح ان شاء اللہ. یہ مثال میں جو ہے جملہ شرطیہ ہے, یہ بھی جملے میں ہی اطلاق کی قسم ہے. واضح ان شاء اللہ. ولیکن محل البحث فی المسائل الآتیہ خصوص الالفاظ المفردہ. ہاں لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنے والی بحثوں میں, دیکھیے مصنف اس بات قبول کر رہے ہیں, مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے کوئی یہ آپ کو بتا دیا کہ جملے میں کوئی ایسا نہ سمجھے کہ جملے میں اطلاق نہیں ہوتا, لیکن جملے میں اطلاق و تخییر کی بحث جاری ہے. لیکن کہہ رہے کہ ہاں آنے والی بحثوں میں جو مثالیں دیں گے, جو بات ہوگی, گفتگو ہوگی, وہ کیا ہے مفرد کے ذریعے سے ہوگی. وَلَعَلَّ عَدَمُ, دیکھیے وَلَعَلَّ عَدَمُ شُمُولِ الْبَحْثِ عِنْدَهُمْ لِلْجُمَلِ, یعنی عند الاصولیین, اصولیوں کے نزدیک جملات میں کیا ہوتا ہے یہ اطلاق اور تخییر بحث شامل نہیں ہوتی, اس سے وہ بحث نہیں کرتے. کیوں؟ بے اعتبار ان لیس هناک ضابط کلی لمطلقات, اس لیے کہ جملات میں جو مطلق ہوتا ہے اس کا کوئی ایک ضابط کلی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کسی کو بتا سکتے ہیں کہ جیسے مفرد کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ مقدمات حکمت اگر پایا جائے تو وہ کیا ہے, وہ ہوگا اطلاق ہوگا. لیکن جبکہ اس میں ایسا کوئی ضابطہ کلی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ جملہ شرطیہ اطلاق کی طرح ہے, اس کی اپنی خاص شرط ہے نا, صیغہ افعل سے آپ اطلاق سمجھیں گے, اس کی اپنی خاص شرط ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ, دیکھیے گا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ أَنَّ بَحْثَ مُقَدِّمَاتِ الْحِكْمَةِ يَشْمَلُهَا, کہنے کہ گرچہ اصح میرے نزدیک ہے, مصنف کہہ رہے ہیں گرچہ اصح میرے نزدیک میں نے اختیار یہ کیا ہے کہ مقدمات حکمت سے جو بحث کرنا ہے یہ جملہ اطلاق فی الجملہ کو بھی شامل ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی ابھی ایک بحث آئے گی آگے چل کے, مقدمات حکمت جب ذکر کریں گے تو مقدمات حکمت جو ہے وہ جملات میں بھی جاری ہوتے ہیں, لیکن کہہ رہے کہ چونکہ علماء اس سے بحث نہیں کرتے, یہ مشہور نہیں ہے, معروف نہیں ہے, اور اس کا کوئی ضابطہ کلی نہیں, لہٰذا ہم بھی اس کو ترک کریں گے. وقت بحث عن اطلاق بعض الجمل فی مناسباتها کا اطلاق اسی طرح پر جملہ شرطیہ بنایا گیا. کہہ رہے کہ اس کے علاوہ اصولین نے جو ہے وہ اطلاق اس طرح کے جملے, یعنی جملے صیغہ افعل یا جملہ شرطیہ, ان کے جو مطلقات ہیں اس کے بارے میں جو خاص جب بحث ہوتی ہے تو اس میں لوگ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں, لیکن عام طور سے اس کی بحث نہیں ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. تو خلاصہ کلام کیا ہو, خلاصہ کلام یہ کہ جس طریقے سے مفرد مطلق اور مقید ہو سکتا ہے اس طریقے سے جملہ بھی ہو سکتا ہے. اب آئیے یہ جو ہے مطلب یہ وہ بحث ہے کہ جو ابھی توضیح بھی دے چکے ہیں اس کی, وہ کیا کہ حل اطلاق و بالوضع, یہاں پہ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں, اور بالمقدمات الحکمہ. دیکھیے اس کے پہلے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اطلاق بالوضع ہے. آپ سوال اس کو زیادہ سمجھنا چاہیں پوری بحث کو اسے سمجھ سکتے ہیں. حل اطلاق بالوضع اور بالمقدمات, یہ جو اطلاق ہے یہ وضع کے ذریعے سے ہے یا مقدمات حکمت کے ذریعے سے. اس کی توضیح ہم نے یہ بتائی کہ سلطان العلماء سے پہلے یعنی مقدمین کے نزدیک اطلاق جو ہے کیا ہے, بالوضع ہے. ٹھیک ہے, بالوضع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب واضح نے لفظ کو وضع کیا تو اس کے اندر ارسال کو شامل رکھا. ٹھیک ہے, یعنی معنی کے ساتھ ساتھ لفظ کے ارسال اور اطلاق کو اس میں شامل رکھا. اچھا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بے مقدمات الحکمہ تو واضح نے لفظ کو بس اپنے معنی کے لیے بس کیا, مقدمات حکمت ایک الگ سی چیز, جدا چیز ہے. کیونکہ اس کو پڑھ چکے ہیں لہٰذا اس میں زیادہ ٹائم نہیں گزاریں گے. آپ دیکھیے کہ لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام بالنسبۃ الی الاحوال, ہم نے کہا تھا کہ اعلام شخصیہ جو ہے
ان میں بھی اطلاق ہوتا ہے نا. وہ کس اعتبار سے ہے؟ ہاں تم نے کہا کہ بنسبت الاحوال ہے لل افراد. ٹھیک ہے. کما تقدم لیسا بالوزن. ہاں کہہ رہے کہ دیکھیے ابھی دو تین باتیں بتائیں گے کہ جہاں پر اختلاف نہیں ہے علماء میں. بعض مقام ہے جہاں پہ اختلاف ہے. تو کہہ رہے کہ یہ وہ مقام ہے یعنی اعلام شخصیہ میں وہ جو اطلاق پایا جاتا ہے یہ بنسبت احوال. کہہ رہے کہ یہ بالوزن نہیں ہے بلکہ مقدمات الحکمہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں, سب اس کو قبول کرتے ہیں. وہ کذالک اطلاق الجمل وما شابہ کہ جملے میں جو اطلاق پایا جاتا ہے یا جملے کے جو مشابہ ہوئے جیسے مرکب ناقص وغیرہ ہیں ان میں جو اطلاق پایا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے, یہ بھی مقدمات حکمت کے ذریعے سے یہ بھی بزوز نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِنَّمَا الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبَحْثُ وَالْخِلَافُ هُوَ أَنَّ الْإِطْلَاقُ فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ. جو خلافی بحث ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جنس میں جو وہ پایا جاتا ہے اطلاق. وما شابہ یا اس میں جنس کے جو مشابہ ہیں یعنی مشابہ کیا ہوں گے اس میں جنس کے یعنی جس کے اندر بھی شیوع پایا جاتا ہو. ہاں حل ہوا بالوضع اور بمقدمات الحکمہ. اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس میں جنس میں جو ہے وہ جو اطلاق ہے وہ بمقدمات الحکمہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ بالوضع ہے. اے اسماء الاجناس حل ہے موضوعۃ. اب دیکھیے تشریح کر رہے ہیں اور یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں. اے اسماء الاجناس حل ہے موضوعۃ لمعانیها بما هي شائعۃ ومرسلہ علی وجہ ان یکون ارسال اطلاق ماخوذا فی المعنى الموضوع لا اللفظ اولا. اب آپ دیکھیں ہم کیسے اس عبارت کو سمجھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ جو وضع کے قائل ہیں وہ کیا کہیں کہ ان اسماء الاجناس حل ہی موضوعۃ لمعانیها کہ اس میں جنس جو ہے وہ وضع کیا گیا کس کے لیے, اپنے معنی کے لیے. دیکھیں اب ایک بات ہو گئی. اب بما اب اس کے بعد سے پلس والی بات جو ہم نے کہی تھی یعنی لفظ وضع کیا گیا اس میں جنس کو اپنے معنی کے لیے. ٹھیک ہے. لفظ انسان لفظ حیوان کو ماہیت حیوان ماہیت انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہوگی بات اور اس کے بعد پلس اس کے بعد کیا ہوگا بما ہی شائعۃ. ہاں یعنی الانسان بما ہی انسان وضع نہیں ہے. ٹھیک ہے. الانسان بما ہی مطلقہ بما ہی مرسلہ اس طریقے سے. ہاں وضع کی تفسیر کر رہے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی اطلاق اور ارسال کو وضع میں داخل کر رہے ہیں. ہاں بما ہی شائع. دیکھیے یعنی وضع میں ہی کیا ہے کہ شیوع پایا جا رہا ہے, ارسال پایا جا رہا ہے. اللہ اس طریقے سے کہ ان یکون الارسال ارسال نہیں وہی اطلاق, کیونکہ اطلاق کی تفسیر انہوں نے کی تھی کہ لغت میں اطلاق کا مطلب کیا ہے ارسال. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو اطلاق اصولی ہے وہ اطلاق لغوی سے الگ نہیں ہے بلکہ اصولی بھی اسی شے کو مطلق کہتے ہیں جو لغوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اے یکون الارسال اطلاق ماخوذا فی المعنى الموضوع اللفظ. تو جس لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے معنی کو اس میں کیا ہے اس کو بھی اخذ کیا گیا ہے کسی ارسال و اطلاق کو بھی. ٹھیک ہے. یعنی کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے معنی پلس اطلاق و ارسال. اچھا کہہ رہے ہیں اس قول کی نسبت کس کی طرف ہے, کون کہتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں وضع کے قائل وہ ہیں کما نسبہ الی المشہور. البتہ یہ نسبت ہے, مصنف بعد میں اس کا انکار کریں گے کہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ مشہور جو ہے وہ وضع کے قائل ہوں. بہرحال یہ نسبت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. کما نسبہ الی المشہور من القدماء قبل سلطان العلماء. میں نے کہا تھا کہ سلطان العلماء فاصل ہے. سلطان العلماء سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وضع بالوضع ہے اطلاق. اب یہاں پہ بات ایک نظریہ ہو گیا کیا وضع والا. اب آئیے کون سا نظریہ بے مقدمات الحکمہ او انہا سے تفسیر ہے مقدمہ او انہا. ٹھیک ہے. یہ انہا کی کہاں پڑھنے کی او ان اسماء الاجناس موضوعۃ لنفس المعانی بما ہی المعانی. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیے یعنی لفظ کو یعنی اسماء جنس کو وضع کیا گیا ہے بس اپنے معنی کے لیے. انسان کو بما ہی انسان, انسان بما ہی اطلاق نہیں, انسان بما ہی انسان. ٹھیک ہے. ہاں اب تو اطلاق کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ رقبہ سے, رجل سے. والاطلاق یستفاد من دال آخر. ٹھیک ہے. ہاں اطلاق جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ دال آخر ذریعے سے. جیسے وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا تعبدی و توسلی میں کہ اقیم الصلاۃ سے بس آپ کو نماز کا قیام سمجھ میں آ رہا ہے. قصد امتثال ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے دلیل چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ہوا. اچھا اب یہ کیا ہے وہ ہوا یعنی یہ جو دال آخر ہے کہ جس سے آپ اطلاق سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کیا ہو کہ نفس ہو تجرد اللفظ من القید, کہ لفظ کا کسی قید سے خالی ہونا. یہ کیا ہو اذا کانت مقدمات حکمت و فرقی. اگر مقدمات حکمت موجود ہیں اس میں جو ابھی 3-4 مقدمات حکمت آئیں گی اس کے بعد انشاءاللہ وہی بحث ہے
تو اس میں ہم بتائیں گے کہ اگر مقدمات حکمت پائے جاتے ہیں اور لفظ جو ہے وہ مقید ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن مقید نہیں ذکر کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ متکلم لفظ کو مطلق چاہتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ جو دال آخر کی جگہ کس کو رکھا ہے؟ دال آخر کی جگہ مقدمات حکمت کو رکھا ہے. جی. وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي، دیکھیے مصنف نے کہا وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي اول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء فی حاشیته علی معالم الاصول. سلطان العلماء نے جو اپنی کتاب معالم الاصول پہ لکھی اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا. کون سا؟ ہاں، کہ اطلاق جو ہے وہ اسماء اجناس میں بے مقدمات الحکمہ ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ سلطان العلماء وما بعدہ، انہوں نے کیا کہا ہے کہ مقدمہ ہے. وَتَبَعَهُ جَمِيعُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. آج تک کے سب کا یہی کہنا ہے کہ اطلاق جو ہے مقدمات حکمت ہے. واضح کی بات. وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. اب دیکھیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ بہرحال اطلاق کے تو سب قائل ہیں اسماء جنس میں. اگر ہم یہ کہ کوئی سوال کے ذہن میں ہو کہ چاہے آپ وضع کے ذریعے سے لیں یا مقدمات حکمت کے ذریعے سے، اطلاق کے تو سب قائل ہیں اسماء جنس میں. وہ یعنی مقدمین بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلق ہے، متاخرین بھی کہہ رہے ہیں مطلق ہے. تو ثمرہ تو کوئی ظاہر ہونا چاہیے. کہہ رہے ہاں بہت بڑا فرق پڑے گا. ثمرہ کیا ظاہر ہوگا؟ وہ علی القول الاول، قول اول کی بنا پر. یعنی کیا مطلب؟ کون سا؟ یعنی بالوقت. ٹھیک ہے. ہاں ثمرہ کیا ہوگا کہ یکون استعمال اللفظ فی المقید مجازا، کہ لفظ کا استعمال مقید میں کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا. اچھا دیکھیے تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ بالوضع ہے، ٹھیک ہے، تو بالوضع یعنی کیا مطلب؟ یعنی لفظ کو وضع کیا گیا مطلق کے لیے. تو اب اگر اس لفظ جس کو وضع کیا گیا مطلق کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں کس مقید میں، تو کیا ہوگا؟ وہ مجازن ہوگا. جیسے لفظ اسد کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ حیوان مفترس کے لیے، لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کس میں؟ مرد شجاع میں. تو کیا ہوگا؟ یہ مجاز ہوگا. ہاں تو اب جیسے کہا گیا کہ رجلن، یہ مطلق ہے مقید ہے؟ ہم نے کہا رجلن مطلق ہے مقید ہے؟ مطلب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو چاہیے، رجلن مطلق ہے، لیکن ہم نے کہا ھذا رجلن مقید ہو گیا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو رجلن تھا مطلق، ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں مقید، ھذا رجلن. اب یہ ھذا کے جیسے کیا کہتے ہیں مخصوص کر دیا. اب ھذا رجلن کہے تو ہم ان کو مراد نہیں لے سکتے. واضح. تو کہتے ہیں اب ھذا رجلن کہہ کے مراد لینا کس کو؟ اب چونکہ رجلن کو وضع کیا گیا مطلق کے لیے، ہم نے مراد لیا رجلن سے کس کا؟ ھذا رجلن مقید کو. تو کہتے ہیں یہ استعمال کیا ہوگا؟ مجازی. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اب یہ جملہ دیکھیں، کہہ رہے وہ علی القول یکون استعمال اللفظ، لفظ کی جگہ لکھ رہے رجلن فی المطلق فی المقید. کہ رجل کو آپ کیسے مقید کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ نے ھذا کے ذریعے سے مخصوص کر دیا، ھذا رجل ھذا رخوہ. ٹھیک ہے. تو کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ مجاز ہوگا. وہ علی القول الثانی، اگر آپ نے مقدمات حکمت یکون حقیقت، حتیٰ اطلاق کا استعمال مقید میں کیا ہوگا؟ علی نحو الحقیقہ ہوگا، مجاز نہیں ہوگا. تو یہ ثمرہ ہے ٹھیک ہے اختلاف کا. والحق کو، ہاں مصنف آپ نے کیا اختیار کیا؟ کہہ رہے والحق کو ما ذهب الیہ سلطان العلماء ومن تاخر عنہ. ٹھیک ہے. سلطان علماء یعنی کیا مصنف اختیار کر رہے ہیں کہ اطلاق کس سے ہے؟ بمقدمات الحکمات. بل قیل، ہاں بلکہ دیکھیے وہ جو بات ہم نے کہی تھی، بل قیل ان نسبت القول الاول الى المشہور مشکوک فیہا. کہہ رہے مشہور کی طرف قول اول کی نسبت دینا ہے بالوضع، کہہ رہے یہ مشکوک ہے، ثابت نہیں ہے کہ مشہور بھی اسی بات کے قائل ہے. بلکہ مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ اطلاق جو ہے مقدمات الحکمہ ہے، بالوضع نہیں ہے. واضح. ہاں اب رہی بات یہ کہ مصنف جب آپ نے اختیار کیا کہ اطلاق بالوضع نہیں بلکہ بے مقدمات الحکمہ ہے، تو آپ کی کیا دلیلیں ہیں؟ اب اس کے بعد سے جو بحثیں ہیں مصنف کچھ تفصیلات ذکر کریں گے ماہیت کے اعتبارات کو. ٹھیک ہے. چونکہ ماہیت کا دخل ہے، ماہیت کا کیسے دخل ہو گیا؟ ہم بار بار آپ کو جب تفسیر کرے تو بتا رہے تھے وضع کی. ہم نے کیا کہا تھا کہ لفظ کو وضع کیا گیا اس کی ماہیت کے لیے اور پلس. ہاں تو کہنے کہ یہ جو اب ماہیت ہے، اب ماہیت کے اعتبارات کیا ہیں اس کی انشاءاللہ تفصیل سے مصنف بحث کریں گے. اور یہ بحث جو تھوڑا سا آنے والی ہے دقیق ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی فلسفی بحث ہے یہ تو ماہیت کی بحث. انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے گا اور اگر ممکن ہو تو پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ ابھی یہ اول توضیح حاضر القول، اس میں کوئی خاص بات نہیں، اسی سے متصل آگے والی بحث.